بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور وقتاً فوقتاً مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ ہماری پریویس ویڈیو میں نے سورۃ نمل میں سے کچھ آیات مبارکہ کی روشنی میں کہ ٹائم ٹریول ایک حقیقت ہے اور صدیوں سے ٹائم ٹریول ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کی کچھ وضاحت کی تھی اور امید ہے کہ آپ نے بھی اسے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور بآسانی اسے سمجھا بھی ہوگا۔ ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی قرآن میں سے ہی ایک سورۃ الکہف میں سے کچھ آیات مبارکہ کا ذکر کر کے آپ کو ٹائم ٹریول ایک حقیقت ہے اور پھر وہی بات کہ صدیوں سے اس کا استعمال اللہ کے کرم سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس ویڈیو میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الکہف کی جن آیات مبارکہ کا ذکر ہوگا وہ آیات نمبر 9 سے لے کر 25 تک ہوں گی، اور ان آیات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہزاروں سال پہلے روم کے ایک شہر افسوس میں ایک دقیانوس نام کا ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور یہ وہ بادشاہ تھا جو بت پرستی نہ کرنے والوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ کچھ نوجوانوں نے اس قتل کے منظر کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا دیا۔ تو یہ دیکھتے کیا ہیں کہ جیسے ہی جلاد اپنے بادشاہ کے حکم پر بت پرستی نہ کرنے والوں کو قتل کرتا ہے تو فوراً آسمان سے ایک فرشتہ آ کر ان کی روح کو واپس آسمان میں لے کر پرواز کر جاتا ہے۔ اس واقعے نے ان کے دل پر بہت اثر کیا اور یہ بھی ایمان لے آئے۔ ہوتا کیا ہے کہ بادشاہ کسی سفر کے ارادے میں تھا کہ اسے ان نوجوانوں کے اس واقعے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ قتل کا منظر دیکھ کر بجائے بت پرستی کرنے کے بت پرستی چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ چونکہ بادشاہ سفر میں جا رہا تھا تو اس نے انہیں اپنے سفر سے واپسی تک کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے سے پہلے واپس بت پرستی سٹارٹ کر دو، نہیں تو تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ 3 دن کا وقت گزرنے کے بعد ان نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ رات کے وقت انہوں نے کچھ زیادہ راہ لی اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رستے میں انہیں ایک اپنی ہی خاندان کا چرواہا ملا۔ اس چرواہے کو انہوں نے مکمل واقعہ بتایا کہ کس طرح سے بادشاہ جیسے ہی کسی کو قتل کرتا ہے تو آسمان سے فرشتہ آ کر اس شخص کی روح کو بڑے عزت و اکرام کے ساتھ واپس آسمانوں میں پرواز کر جاتا ہے۔ تو ہم اس کے بعد ایمان لے آئے۔ تو یہ چرواہا بھی ان کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ یہ ساتوں وہاں سے بھاگ نکلے اور کہتے ہیں کہ اس چرواہے کا کتا جو اس نے اپنے ایڑ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ چلتے چلتے 6 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد انہیں ایک غار دکھی۔ یہ اس غار میں جا بیٹھے۔ اس وقت تقریباً صبح کا وقت ہونے کو تھا۔ انہوں نے وہاں کھانا کھایا اور وہیں سو دیے۔ جب بادشاہ کو ان کے یہ حالات معلوم ہوئے کہ وہ یہاں سے بھاگے ہیں اور کسی غار کے اندر جا کے چھپ گئے ہیں تو بادشاہ نے اپنے خادموں کو کہا کہ اس غار کے باہر ایک ایسی دیوار بنا دو کہ جس سے یہ دوبارہ باہر نہ نکل سکیں اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس غار کے اندر ہی مر جائیں، اور باقی لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کی نشانی ہو کہ دوبارہ کوئی بادشاہ کے خلاف جا کر بت پرستی کو چھوڑے نہ۔ ان میں سے ایک خادم نے ان لوگوں کی تعداد، ان کے نام اور ان کا واقعہ سیسے کی ایک تختی پر لکھ کر اس دیوار میں چنوا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہے کہ یہ لوگ اس غار کے اندر 300 سال تک سوئے رہے۔ ان 300 سالوں میں باہر کی دنیا میں بہت زیادہ چینجز آئے، کئی بادشاہ آتے جاتے رہے، دور بدلتا رہا کہ 300 سال بعد ایک بادشاہ روایت میں جس کا نام بیتاروس ہے، اس کا دور چل رہا تھا کہ ان دنوں لوگ قیامت اور موت کے بعد زندگی کو جھوٹ سمجھنے لگے اور بت پرستی کی طرف بہت زیادہ مائل ہونے لگے۔ اس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، کوئی ایسا معجزہ یا کوئی ایسی نشانی دکھا کہ ان لوگوں کو تیری حقیقت اور تیرا ہونا ثابت ہو سکے۔ کہ انہی دنوں ایک چرواہا اپنے اور اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ اسے ایک غار دکھی جس کے باہر ایک دیوار بنی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے اس دیوار کو گرایا۔ جب انہوں نے اس غار کے اندر کے حالات دیکھے تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ ڈر کی وجہ سے الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ وہی غار تھی جس میں 300 سال پہلے کچھ نوجوان اپنے بادشاہ دقیانوس کے قتل کر دینے کے ڈر کی وجہ سے آ کر چھپے تھے اور سو گئے تھے۔ دیوار گرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو 300 سال پہلے یہاں آ کر سو گئے تھے وہ اپنی نیند سے بیدار ہو گئے۔ جب یہ لوگ وہاں سے اٹھے تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے سوتے ہوئے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے، جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کیا ہم بھی اپنے دوستوں سے ایسی ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے سوتے ہوئے، اور مطلب سارے کے سارے ہی آپس میں اسی بات کی ڈسکشن کر رہے ہوں کہ ہم کتنی دیر سے سو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیا وجہ تھی
کہ یہ اس طرح سے بات کر رہے تھے۔ دیکھیں 300 سال گزرے ہیں، 10 سال اگر گزر جائیں کسی ایک علاقے میں تو وہاں پر بہت ساری دکانیں، مکان، گھر اور بہت ساری ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے کا مکمل نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو انہیں تو سوتے ہوئے 300 سال گزر گئے تھے، وہاں نہ جانے کس قسم کی عمارات، باغ، جھیلیں یا کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی تھی، لیکن ان کے جسمانی حالات بالکل ویسے کے ویسے تھے۔ نہ تو ان کے بال بڑھے تھے، نہ ان کے ناخن بڑھے تھے، نہ ہی ان کے جسم کے اندر کوئی ایسی میجر تبدیلی آئی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے کہ سوئے تو جوان تھے اٹھے بوڑھے ہو، سوئے تو تندرست تھے اٹھے لاغر ہو، سوئے تو آنکھوں والے تھے اٹھے اندھے ہو۔ نہیں، یہ بالکل ویسے کے ویسے ہی اٹھے تھے جیسے کہ سوئے تھے، لیکن باہر کے حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا شاید ہم سوئے ہیں ایک دن یا اس سے کچھ پہر کم، تو دوسرے نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوست جس کا نام یملی خان تھا، اس کو بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا اور اسے کچھ رقم دی۔ یہ رقم دقیانوسی دور کے کچھ سکے تھے، اور ساتھ ہی اس شخص کو انہوں نے تلقین کیا کہ ذرا دھیان سے جانا، کہیں دقیانوس بادشاہ کا کوئی بندہ تمہیں دیکھ نہ لے جس کی وجہ سے وہ ہمیں آن پکڑے اور ہمیں بھی قتل کر دے۔ جب یملی خان بازار میں گیا اور اس نے دقیانوسی دور کے وہ پیسے ایک دکاندار کو کچھ روٹیوں کے عوض دیے، تو اس دکاندار کو لگا کہ شاید اس بندے کے ہاتھ دقیانوسی دور کا کوئی خزانہ لگا ہے۔ اس نے اپنے ملازموں کے ذریعے یملی خان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے، اور حاکم کو بتایا کہ اس شخص کے پاس کسی اور زمانے کا ایک سکہ ہے، اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے۔ جب حاکم نے دریافت کیا کہ کہاں ہے وہ خزانہ، تو یملی خان نے کہا کس خزانے کی بات کر رہے ہو؟ یہ ہمارے بادشاہ دقیانوس کا سکہ ہے، اور ہم کل اس سے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ اس پر حاکم نے کہا دقیانوس نام کا ایک ظالم بادشاہ 300 سال پہلے مر چکا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے بادشاہ آئے اور گئے۔ آج کے دور میں جو اس سلطنت پر راج کرتا ہے اس بادشاہ کا نام بیداروس ہے۔ اس پر اس شخص نے اپنا تمام واقعہ اسے بتایا۔ حاکم کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ حاکم اور کچھ لوگ یملی خان کے ساتھ اس غار کی طرف چل پڑے۔ غار کے اندر موجود نوجوانوں کو لگا کہ شاید یملی خان کو دقیانوس کے لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ اب ہمیں بھی پکڑنے آ رہے ہیں۔ یملی خان جب اس غار کے اندر پہنچا تو اس نے بتایا کہ حاکم اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ 300 سال پہلے دقیانوس نام کا بادشاہ مر چکا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی بہت حیرانی والی تھی۔ حاکم جب ان لوگوں سے ملا اور وہاں اسے وہ تختی بھی ملی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے کہ دقیانوس کے خادم نے جس تختی پر ان لوگوں کے نام اور ان کا قصہ، ان کی تعداد اور تاریخ، جس تاریخ کو غار کے باہر اس نے وہ دیوار بنائی تھی وہ لکھی ہوئی تھی، وہ ملی۔ ان لوگوں سے ملنے کے بعد حاکم کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ 300 سال سے اس غار میں سو رہے ہیں۔ حاکم نے بادشاہ کو اس معاملے کی خبر پہنچائی۔ بادشاہ وہاں حاضر ہوا اور اس واقعے کی مکمل جانکاری کے بعد سجدہ شکر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ الفاظ منہ سے کہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے نشانی دکھائی کہ تو زندگی کے بعد موت بھی دے گا اور قیامت بھی برحق ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اسی غار کے اندر دوبارہ سو گئے، ان کی روح قبض ہو گئی اور حاکم نے ان لوگوں کے اجسام کو لکڑی کے تابوتوں کے اندر بند کر کے وہیں پر دفنا دیا۔ اب یہ غار کہاں ہے اس بات کی چرچا بہت سارے علماء کرام اپنی ویڈیو میں کرتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اس چیز پر کوئی حتمی ریسرچ نہیں ہے، اس لیے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر جو بات ٹائم ٹریول سے لے کر غور طلب ہے وہ یہ ہے، آج کے دور کا سائنسدان جس نے E=mc² نامی ایک لا جاری کیا، اور اس لا کے مطابق کوئی شخص اسپیس میں سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ 1 سال لگاتار اڑتا رہتا ہے، تو 1 سال کے بعد جب وہ زمین پر آئے گا تو زمین پر 1 سال نہیں بلکہ 9000 سال گزر چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو چند لمحے ہی گزرے تھے، لیکن باہر کی دنیا میں 300 سال گزر چکے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو اور ان حقائق کی روشنی میں ٹائم ٹریول ایک حقیقت ہے اور اسلام میں اس کا بڑا رول ہے، اس بات کو میں نے سمجھانے کی جو کوشش کی ہے وہ آپ لوگوں پر واضح ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ۔ میں ارسلان رحمت آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔